500 سال آگے جا چکا. صحابہ بھی گئے, تابعین بھی گئے, تبع تابعین بھی گئے, خیر القرون بھی گیا. اور ایک سلجوقی خاندان ہے ترک, ان کا باپ سلجوق مسلمان ہوا. محمود غزنوی اور سلجوق کا دور ایک ہے. سلجوق کی اولاد میں ایک بادشاہ ہے الپ ارسلان. اللہ نے اس کے ذریعے سے اپنے دین کو عزت بخش اور اہل ایمان کو عزت بخشی. یہ اپنے سرکاری دورے پر نکلا ہوا ہے. اسے اطلاع ملی کہ قیصر روم رومانوس 3 لاکھ کا لشکر لے کر اپنی حدود سے نکل چکا ہے. آرمینیا کہاں اور اصفہان کہاں, ہزاروں میل کا بیچ میں سفر. تو اس نے سارے اراکین سلطنت کو جمع کیا. اب کیا کیا جائے؟ تو سب نے کہا ہم تیار نہیں ہیں, 3 لاکھ کا لشکر ہے, تو ہمیں پیچھے ہٹنا چاہیے اور تیاری کر کے پھر سامنے آنا چاہیے. تو الپ ارسلان نے کہا اس پیچھے ہٹنے میں وہ جتنے قتل و غارت کرے گا, جتنی بیٹیوں کی عزت برباد ہوگی اور جتنا مسلمانوں کا خون بہے گا وہ تو میری گردن پر ہوگا. تو انہوں نے کہا آپ کی گردن پر کیسے ہوگا؟ ہم تو تیار ہی نہیں ہیں, ہمارے پاس اسباب ہی نہیں ہیں. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا جائز نہیں ہے. یہ شورا چل رہی. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, تو میری طرف سے اجازت ہے, جو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے. میں اللہ کے دشمن کو اسلامی حدود میں داخل نہیں ہونے دوں گا. میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں گا, اس کے بعد میرے اوپر کوئی حجت نہ ہوگی, میرے اوپر کوئی جرم نہ ہوگا. پھر وہ لوٹ مار کریں یا قتل و غارت کریں, میں اپنا حق ادا کر چکا ہوں. جب اس نے یہ کہا تو پھر اس کے ساتھیوں نے کہا اگر آپ کا فیصلہ ہے تو پھر ہم کون سا موت سے ڈرتے ہیں, ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. تو اس نے, اس کا بیٹا ملک شاہ اس کے ساتھ تھا, اس کی عمر تھی اس وقت کوئی 12 برس. تو اس نے وصیت نامہ لکھوایا کہ ممکن ہے اس جنگ میں میں شہید ہو جاؤں, تو میرے بعد میرا بیٹا ملک شاہ میری جگہ حکمران ہوگا, اور نظام الملک یہ اس کا وزیر ہے, اس کا وزیر ہوگا. اور جب تک ملک شاہ بالغ نہیں ہوگا امور سلطنت کو نظام الملک چلائے گا. اور پھر اس کے بعد اس نے اپنے حرم, اپنی بیوی اور بچوں کو چند سپاہیوں کے ساتھ واپس بھیج دیا کہ عورتیں ساتھ تھیں تو اگر شکست ہو تو کہیں ان کی عزت پہ حرف نہ آئے. ان کو اصفہان کی طرف روانہ کر دیا. اور رومانوس 3 لاکھ کے لشکر کے ساتھ میدان میں اترا. اور یہ کتنے تھے؟ 12,000. یہ دنیا کی عجب جنگ لڑی گئی ہے. تو جمعرات کو لشکر آمنے سامنے ہوئے تو نظام الملک نے کہا کہ میری ایک رائے ہے سلطان کا. کیا؟ کہ جنگ کو کل کے لیے مؤخر کریں اور جمعہ کی نماز کے بعد نکلیں, کہ جمعہ کے وقت ساری امت دعا کرے گی اور ہم بھی جمعہ کے بعد اللہ سے مانگیں گے تو اللہ کی غیبی مدد ہمارے ساتھ ہو. تو انہوں نے ایک دن اس کو آگے بڑھایا اور جمعہ کی نماز کے بعد سلطان نے خود نماز پڑھائی. کیا زمانہ تھا, بادشاہ خود امام بھی ہوتے تھے. نماز پڑھائی اور اس کے بعد وہ گھوڑے پہ سوار ہوا اور اس نے اپنی لوہے کی ٹوپی اتار دی اور امامہ باندھ لیا سر, اپنے آپ کو مرنے کے لیے تیار کر لیا, کوئی چیز بیچ میں حائل نہ ہو. اور پہلی صف میں اس نے جھنڈا اٹھا لیا. تو باقی جان نثاروں نے کہا تو آپ پیچھے ہو. کہا نہیں نہیں, میری جان اسلام سے زیادہ قیمتی نہیں ہے. اور جب لشکر آمنے سامنے ہوئے تو سلطان نے گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور سجدے میں سر رکھ دیا. کہ مالک, اے عزت دینے والے, اے ہر چیز کے بادشاہ, آج ہماری عزت بھی تیرے ہاتھ میں ہے, ذلت بھی تیرے ہاتھ میں. تو جس کے ساتھ ہوتا ہے وہی فتح پاتا ہے, تو جس کو چھوڑ دیتا ہے وہی ناکام ہوتا ہے. قلت اور کثرت تیرے دربار کی چیز ہی کوئی نہیں. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. اور سجدے میں سر رکھ کے وہ رویا ہے. اور پھر اس نے کہا میں سلطان نہیں ہوں, میں ایک سپاہی ہوں, میں مارا جاؤں تو میری وجہ سے بھاگنا نہیں, آخر تک لڑتے رہنا اور مرتے رہنا تاکہ ہم اللہ کے دربار میں سرخرو ہو کے پہنچے. زمین و آسمان اش اش پکار اٹھے
دنیا نے عجب نظارے دیکھے، جرأت کے، دلیری کے، جان نثاری کے، اللہ پر مر مٹنے کے، اللہ اس کے رسول کے عشق و محبت کے۔ عاشق ہویں عشق کماویں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار علامیں، کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جائے چک سولے جتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیاں سر چائیں نہ باہو، تھوڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا، قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، بھمیں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین دا باہو، سر دتے تے راز نہ بھنے۔ اس جگہ کا نام تھا مولادگرد، مولادگرد، جہاں یہ جنگ لڑی گئی ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، میں تمہاری مدد کروں تو کوئی تم پہ غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذَلْكُمْ، اگر میں ہی چھوڑ دوں، اگر میں ہی چھوڑ دوں، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، وہ کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ ٹکرا گئے حق و باطل، صلیب و ہلال، عجب جنگ ہوئی ہے۔ اب میرے اللہ کا غیبی نظام چلا ہے، ادھر جنگ نے اپنی آگ کو بھڑکایا، ادھر اللہ نے سورج کی آگ کو تیز کر دیا، اور کیسر روم جو اپنے لشکر لڑا رہا تھا اس کو اتنی شدید گرمی لگی کہ اس کو میدان جنگ میں ٹھہرنا مشکل ہو گیا۔ اس کے اوپر چھاؤں سایہ، اور اس کو ہوا دینے کے لیے 7 کنیزیں کھڑی ہوئی ہیں، اور 3 لاکھ آدمی ساتھ تھا، 1 لاکھ 7 مزدور کارندے، اور 2 لاکھ لٹیرے آئے ہوئے تھے کہ جب فتح ہو جائے گی تو پھر ہم لوٹ مار کا بازار گرم کریں گے۔ لہذا ان کو شکست کا کہیں تصور نہیں تھا، تو اس کو لگی شدید گرمی، تو وہ پیچھے ہٹا، گرمی سے بچنے کے لیے اپنے خیمے کی طرف ہٹا۔ جب وہ پیچھے چلا ہے تو اللہ تعالیٰ نے رومیوں کے دل میں ڈالا کہ ہمارا بادشاہ بھاگ گیا، ہمارا بادشاہ تو فرار ہو گیا۔ بس یہ خیال آنا تھا کہ رومی لشکر کے پاؤں اکھڑے اور وہ بھاگے۔ 12,000 3 لاکھ سے کہاں تک ٹکر لے سکتے تھے، ایک ایک کر کے شہید ہو جانا تھا، لیکن مکروا مکرا ومکرنا مکرا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم۔ میرے اللہ کا ایسا نظام چلا کہ رومانوس شدید گرمی سے تڑپا، پیچھے ہٹا، خیمے کی طرف جا رہا ہے تو سپاہیوں میں بات ہوئی، بادشاہ تو بھاگ گیا، بادشاہ تو بھاگ گیا۔ اگر وہ بھاگا تو ہاں، کیونکہ ان کی ساری جنگ تو کسی مقصد کے تحت نہیں ہوتی، مسلمان تو مقصد کے تحت کام کر رہا ہوتا ہے، وہ تو مقصد نہیں ہوتا صرف بادشاہت، ان کا بادشاہ گیا تم بھی جاؤ۔ جو بھاگے ایک دفعہ پاؤں اکھڑ جائیں لشکر کے، پھر سنبھالنا مشکل ہوتا ہے۔ تو رومانوس پلٹ کے آیا، لیکن اتنے میں رومی لشکر کے پاؤں اکھڑ چکے تھے۔ اور کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، کہ تم جاؤ میں ان کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا۔ اللہ نے ایسا خوف ڈالا اور ایسا رعب ڈالا کہ 3 لاکھ آدمی دوپہر تک، عصر تک، جمعے کے بعد تو جنگ شروع ہوئی، عصر تک نہیں ٹک سکے اور بھاگے، اور ہر ایک دوسرے سے آگے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سارے مسلمان حیران پریشان ہو کے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیوں بھاگ پڑے، یہ کس لیے بھاگ پڑے۔ اور بس میرے رب کا نظام حرکت میں آیا اور رومانوس پکڑا گیا، قیدی ہو کے آیا۔ جب سلطان کے سامنے پیش کیا گیا تو اللہ پر سلام نے پوچھا، اگر میں گرفتار ہوتا تو تم میرے ساتھ کیا کرتا؟ کہ میں تمہیں انتہائی ذلیل کرتا اور میں تمہیں ذلت کی مار دیتا۔ اللہ پر سلام نے کہا، لیکن ہمارے نبی نے ہمیں کہا ہے کہ عزت دار کی عزت کرو، میں تمہیں ذلیل نہیں کروں گا، آؤ۔ اور اسے اپنے پاس تخت پہ بٹھایا، کہا ادھر بیٹھو، کہا اس کو بادشاہی پروٹوکول دیا جائے، اس کا عزت احترام باقی رکھا، اور پھر پلا اپنا مہمان بنا کے رکھ، پھر اس کو چھوڑنے سرحد تک گیا، پھر کہنے لگا اگر پھر بھی شوق پورا کرنا ہو تو آ جانا، ہم پھر حاضر ہیں۔ اس نے کہا میں بھی پھر حلال کا نہیں ہوں اگر میں تیرے جیسے انسان کے سامنے تلوار اٹھاؤں۔